ان افراد کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سرپرستی کی جا رہی تھی اور ان کی مدد کی جا رہی تھی، پشتی بانی کی جا رہی تھی، ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی، ہر حوالے سے سیاسی طور پر، مالی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کی مدد کر کے اور ان سے یہ کام کہ جو حسن اللہ یاری ہے وہ جو ہے آپ دیکھیں اس کے تخیلات، اس کے خیالات، اس کی باتیں اور آصف رضا الوی کی باتوں کو آپ مکس کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کامن ملیں گی، سوائے ایک دو کے۔ وہ اریسٹ ہوا آصف رضا الوی، تو اس کو پھر یہاں سے چھڑا کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو اور علامہ وہ جو عارف رضا الوی ہے اس کے بارے میں فل ڈیٹیل میں بتایا کہ بیسیکلی یہ ہیں۔ میں نے اس دن جب ایک دن میں نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی اور حسن اللہ یاری اس کے بارے میں علامہ جواد نقوی کے بارے میں اور شہنشاہ نقوی کے بارے میں ان کا مذاق اڑا رہا تھا، اور بڑی یعنی کہ یہ تو وہ شہنشاہ نقوی کے اوپر ہنس رہا تھا، علامہ کہاں سے ہو گیا، اور جواد نقوی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ وہ، اور ان کی تصویریں کوئی موٹا پیٹ نکالا ہوا ہے، تو یہ ان کا تمسخر کر رہا تھا نا یہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں جیسا کہ آلریڈی بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کر چکا ہوا ہوں جن میں بہت سارے دجالی فتنوں کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں، جن میں اہل تفرقات میں سے بھی ہیں، اور کیونکہ شیعہ کو میں لہر ایک مذہب مانتا ہوں، وہ فرقوں میں نہیں آتے، تو ان میں بھی بہت سارے چہروں کو میں بے نقاب کر چکا ہوں، اور جس میں سر فہرست جو ہے، جو اس ٹائم آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے، وہ ہے حسن اللہ یاری۔ اچھا، حسن اللہ یاری ایک دجالی فتنہ ہے، چونکہ یہ باہر بیٹھا ہوا ہے، لازمی سی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کے یہ کچھ بھی بول رہا ہے، اور اسی طرح ایک اور فتنہ تھا جو کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے، جس کا نام علامہ آصف رضا الوی تھا، تو ان دونوں کی باتیں اور عقائد جو ہیں وہ بالکل تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مذہب جو ہے یہودیت پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، سبائیت کی پیداوار ہیں یہ لوگ۔ تو آج میں نے ان کے یہاں بہت بڑے عالم ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں، تو ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اور مطلب ان کے مجھے ایک بات اچھی لگی کہ بھلے ان کا عقیدہ جو بھی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن اس بندے نے جو ان کے بارے میں بتایا، اور میں نے اس دن جب ایک دن میں نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی اور حسن اللہ یاری اس کے بارے میں علامہ جواد نقوی کے بارے میں اور شہنشاہ نقوی کے بارے میں ان کا مذاق اڑا رہا تھا، اور بڑی یعنی کہ یہ تو وہ شہنشاہ نقوی کے اوپر ہنس رہا تھا، علامہ کہاں سے ہو گیا، اور جواد نقوی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ وہ، اور ان کی تصویریں کوئی موٹا پیٹ نکالا ہوا ہے، تو یہ ان کا تمسخر کر رہا تھا نا یہ۔ تو میں نے ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تحقیق کی، تو ایک ویڈیو میں یہ جو علامہ یعنی کہ مولانا جواد نقوی صاحب ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو اور علامہ وہ جو عارف رضا الوی ہے اس کے بارے میں فل ڈیٹیل میں بتایا کہ بیسیکلی یہ ہیں کون، یعنی کہ یہ ریئلٹی میں بیسیکلی کس پروپوگنڈے کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ اس کو جب وہ اریسٹ ہوا آصف رضا الوی، تو اس کو پھر یہاں سے چھڑا کے راتوں رات محرم کے اندر جو اس نے کرنا تھا کر کرا کے 1.5-2 سال پہلے، اور اس کو باہر نکلوا دیا۔ اسی طرح یہ جو حسن اللہ یاری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کیوں نہیں آتا، یہ بیسیکلی تو ایک افغانی ہے، ٹھیک ہے، افغان کا رہنے والا ہے، لیکن یہ کس پراپوگنڈے پہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو ایک بات یہاں نہ سمجھنی ہے، جو علامہ جواد نقوی نے بات کی وہ میرے دل کو بھی اپیل کرتی ہے کہ واقعی میں مسلمانوں میں آپس میں ایک لڑائی کی ایک اتنی بڑی سازش، جو کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک پہلے کس اس پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، معاملے میں چل رہا ہے، اور کتنے ہم بحران میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو اتنی مار ہی کافی ہے کہ اگر 2 فرقے ہمارے جو ہیں مین آپس میں لڑ پڑیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اس ٹائم آپ دیکھیں نا کہ جو حسن اللہ یاری ہے وہ جو ہے آپ دیکھیں اس کے تخیلات، اس کے خیالات، اس کی باتیں اور آصف رضا الوی کی باتوں کو آپ مکس کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کامن ملیں گی، سوائے ایک دو کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہمارا رب اور ہے، تمہارا رب اور ہے، ٹھیک ہے،
قرآن جو ہے یہ کہتا ہے تحریف شدہ ہے، 87% اس میں تحریف ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، صحابہ کا تو خیر یہ سبھی برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس کے علاوہ یہ جو ہے جھوٹی من گھڑت جو اس کے پاس بکس ہیں جو کہ ہیں بھی شیعوں کی لکھی ہوئی، اور ان کو یہ سنی بتا کے بتاتا ہے. میں نے بہت ساری ویڈیو میں ایکسپوز کیا، اور جس نے لکھی ہے اس کا باقاعدہ آپ کو سارا شجرہ نسب بتایا کہ بیسیکلی وہ ایک شیعہ تھا جو یہ سنی کر کے بتا رہا تھا. تو یہ بیسیکلی یہ جو حسن اللہ یاری ہے، یا یہ اس کا دوسرا یار جو تھا آصف رضا الوی، یہ بیسیکلی چٹے بٹے کے ایک. اس نے آج تک آصف رضا الوی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے. ہاں جواد نقوی کے بارے میں بولے، کیونکہ جواد نقوی نے بات بڑی یعنی کہ میں حیران ہوا ہوں کہ ٹھیک ہے عقائد کے حوالے سے تو شیعہ کوئی بھی ہو، عقائدوں کے حوالے سے تو میں ان کو یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، لیکن اس نے اس کا چٹا بٹا کھول دیا اور آصف رضا الوی کا چٹا بٹا کھول دیا. تو آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں ان کی، یہ انہی کے عالم یعنی جواد نقوی صاحب کی ویڈیو، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ایک اہم موضوع جو اس وقت محرم الحرام سے پہلے سے ہی اس کی طرف اشارے مل رہے تھے، بلکہ کھل کے کوششیں ہو رہی تھیں، اور وہ فرقہ وارانہ فضا بنانا پاکستان میں. اسی جو فضا فرقہ وارانہ طور پر بنائی جا رہی تھی، ان افراد کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سرپرستی کی جا رہی تھی، اور ان کی مدد کی جا رہی تھی، پشتی بانی کی جا رہی تھی، ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی ہر حوالے سے، سیاسی طور پر، مالی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کی مدد کر کے، اور ان سے یہ کام کروائے جائے، اہل سنت کے عوام بھی اور علماء بھی، اور اس فضا میں نہ کود جائیں جو دشمن نے تمہارے لیے کنواں کھودا ہے، اندھے بھیڑ چال کے تحت اس کے اندر نہ کودیں، نہ شیعہ جائیں اور نہ سنی اس کے اندر کودیں. جن پر پہلے شاید 20 FIR کٹی ہوئی تھیں، اسی فرقہ وارانہ اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے ملک بھر میں انہی سے یہ پابندیاں اٹھا کر اور ان کی ضمانتیں دی گئیں، اور انہیں مجالس میں شرکت کا، خطابت کا موقع دیا گیا، اور انہوں نے اپنی اس سرشت کے مطابق، اپنی اس باطنی خباثت کے مطابق وہی کام کیا. اور محرم کے اندر انہوں نے 5 محرم کو غالباً یا 4 محرم کو وہ فتنہ انگیز گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں اشتعال پھیل گیا، اور پھر راتوں رات اس شخص کو ملک سے باہر انگلستان بھی پہنچا دیتے ہیں. دامہ ذیل العالی نے نشاندہی کی ہے کہ MI6 برطانیہ کی یہ منحوس اور خبیث ایجنسی جس نے ساری اسلامی دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے شیعہ سنی تصادم کے لیے باقاعدہ ایک شیعہ فرقہ بنایا ہے. اس شیعہ فرقے کی خصوصیات ہیں، ایک، اس شیعہ فرقے کے عقائد شیعہ والے نہیں ہیں، نصیری ہیں، مشرک ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں تشیع سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں، ان سب کے نظریات اور ان کی تقریریں اور خطبے اور کلپس آپ کو ملیں گے. اس میں کون سی شیعہ والی بات ہے، اسلام والی بات؟ جو کھل مکھلا علی اللہ کہتے ہیں، حسین جل جلالہ کہتے ہیں، اور جو کھل مکھلا کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی ہے بلکہ اللہ کو بھی اہل بیت نے بنایا ہے، خوب یہ عقائد رکھنے والا شیعہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو مشرک ہیں، سری مشرک ہیں، نصیری ہیں. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے MI6 جو ہے وہ کام کر رہی ہے اسلامی ممالک کے اندر، اور وہ فساد برپا کروا رہی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہی ہے. خیر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، میں ان کو میرے حساب سے تو یہ مسلمان نہیں ہے، تو کیونکہ ان کے میں کیا مطلب کیا کہ ان کے عقائد ہی ایسے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑائے، حسن اللہ یاری جیسا بندہ، اور نعوذ باللہ آصف رضا الوی جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جل جلالہ کہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے کہ جی نعوذ باللہ وہ خدا ہیں، اور یہ بھی جو حسن اللہ یاری ہے اس کے بھی سیم کفریہ بول اسی طرح کے ہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو یعنی کہ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو اس کا ایک ویڈیو ایکسپوز کی تھی کہ اس نے قرآن کی حروف مقطعات کو
नाउज बिल्ला माद अल्लाह अपनी एक मन गढ़ंत जो तफसीर की बुक थी बहरानी की, उससे बदल कर उसने यानी कि उस आयत का जो यानी कि पहली आयत थी हरूफ मुक़त्तियात थी, उसके अपनी मर्जी से मायने निकाले हुए थे, वो भी किसी के थ्रू, किसी सहाबी का नाम लेके कि जी वो सहाबी थे और उसको 12वें इमाम मिले इनके जिन्होंने अभी आना है। खैर इन शॉर्ट इस टाइम बात हो रही है इन दज्जाली फितनों की, दोनों की। तो मैं नहीं कह रहा इसकी हसन अल्लाह यारी की क्या औकात है या आसिफ रजा अलवी की क्या औकात है। इस टाइम जितने फॉलोअर्स और जितने लोग जवाद नकवी को सुन रहे हैं, मैं हैरान हुआ आज देख के कि वो बंदे के अंदर बड़ा पोलाइट। अच्छा फिर एक और मेरी नजर से गुजरा, उसकी एक वीडियो भी मैं आपको पोस्ट करूंगा। मुझे तो वो बंदा लगा कि वो अगर शायद कोई शिया सही है होगा मेरे हिसाब से तो शायद वो होगा, क्योंकि वो कुरान पढ़ा रहा है लोगों को। ये कहते हैं कुरान नामुकम्मल है, वो कुरान पढ़ा रहा है बकायदा, यानी कि और वो भी बकायदा इनके बारे में इन्हीं के बारे में कह रहा है कि ये लोग जो हैं बेसिकली मस्खरे हैं, ये लोग जो हैं मनाजरों के नाम पे मस्खरा कर रहे हैं। मैं वो वीडियो भी आपकी खिदमत में अगली दफ़ा वीडियो बनाऊंगा। अल्लामा हैदर वो जो हैं नकवी साहब हैं, उनकी रिजवी हैं, शायद नकवी हैं, तो वो भी बड़ा यानी कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो कुरान से उन्होंने बकायदा यानी कि इनको एक्सपोज किया, ये आसिफ रजा अलवी को, और बहुत सारे यानी कि दूसरों को भी एक्सपोज किया, जतोई को भी एक्सपोज किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि अब यहाँ आपका अपना, आपके पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा आलिम जो है वो आपके इन दो जो मस्खरे हैं, एक हसन अल्लाह यारी और दूसरा आसिफ रजा अलवी, इनके बारे में कहते हैं कि MI6 के एजेंट हैं। ये प्रॉपर एक प्रोपोगंडे के तौर पे लॉन्च किए गए हैं। इनका मकसद मुल्क में फिरका वारियत मतलब इनके तसादुम फैलाना है, ठीक है। ये इसी मकसद के लिए इनको लॉन्च किया गया है। अब आप देखें ना, सवाल यहाँ पैदा होता है अगर हसन अल्लाह यारी इतना हक पे है तो मुहर्रम आता है, आए पाकिस्तान में, आए आके यहाँ मनाजरे करे। भाई वहां बैठ के मनाजरा करने से जो आप जो एक क्रिएट कर रहे हो, फिजा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वो बेसिकली दज्जाली फितना है। ये बहुत ही गलीज तरीन इंसान है। मैंने आपको इसकी इतनी वीडियो एक्सपोज करके, इतनी वीडियोस आपको मैंने इसकी दिखाई है और इसको एक्सपोज किया है कि ये किस कदर इसके अकायद और किस कदर ये गलीज तरीन इंसान है, बुरा इंसान है। और आज मैं नहीं कह रहा, आपके आलिम कह रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे सवाल है शियाओं से कि आपके नजदीक इसका मतलब ये जो आपके पाकिस्तान में सबसे बड़े आलिम हैं इस टाइम जवाद नकवी साहब, क्या ये भी झूठे हैं हसन अल्लाह यारी के सामने, जिनका वो मजाक उड़ाता? मैंने वीडियो देखी, बकायदा उनके कार्टून बनाए हुए थे हसन अल्लाह यारी ने। यानी कि नाउज बिल्ला वो अपने आप को अकल कुल समझता है। मुझे तो लगता है 2-4 महीने बाद या साल बाद ये इमाम मेहंदी होने का दावा भी कर देगा। इससे मुझे कोई तोको नजर नहीं आती, जिस तरीके के उसके अकायद और जिस तरीके की उसकी मतलब आप कह रहे हैं कमीनेपन पे वो उतरा हुआ है। तो इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, लोगों को बताएं। अब चलें आप अपने शिया या अकीदे को बचा लें, चलें आप छोड़ें इन चीजों को, आप इसी चीज को देख लें। आप मुझे इस सवाल का जवाब भी दे दें कि आपके नजदीक इन दोनों में से आपके नजदीक हक पर कौन है। मैं नहीं कह रहा, हसन अल्लाह यारी के बारे में तो आपके अपने आलिम कह रहे हैं, आसिफ रजा अलवी के बारे में आपके अपने आलिम कह रहे हैं कि ये दोनों दज्जाली फितने हैं, ये दोनों जो है शरपसंद अनासिर है, MI6 के एजेंट हैं। तो अब फिर इसमें अब आप देखें, आप खुद इसको करें। बल्कि मेरा आपसे सवाल है, अब आगे नीचे आप मुझे बुरा भला कहेंगे, पहले अपनों को तो संभाल लें, आपके अपने क्या कह रहे हैं। तो मेरा तो आपसे सवाल है, जरा मुझे तो बताएं हक पे कौन है, मुझे पता चले, क्योंकि आप दूसरों को तो बड़ी गालियां निकालते हैं। अब आप देखते हैं किसको गालियां निकालते हैं, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोग जो गालियां निकालते हैं हमें, जो मुझे आप नीचे गालियां निकालते हैं, अब जरा यहां भी किसी एक के लिए गाली निकाल के जरूर बताएं कि कौन मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, कौन डैश का बच्चा है, कौन डैश है तो दोनों ही आपके। एक सबसे बड़ा आलिम है पाकिस्तान का, एक आपका वो चोर जो है, बीमारी है, लाचारी है, जो भी है, मतलब अल्लाह माफ करे, ड्रामा फनकार। और मैं उसके लिए जितने लफ्ज इस्तेमाल करूं वो कम है। वो शक्ल से नजर आता है कि वो वाकई एजेंट है। तो उसने जितने रूप बदले हैं आप उसकी वो उठा के देख लें। एक अफगानी है, वो अफगान में तो वैसे शियाओं की तादाद कम है, तो कौन इसको किसने इसको लॉन्च किया, ये कहां से आया, कैसे आया। तो इसको आप देखें, मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। मैं तो कोई बात नहीं कर रहा ना, आपके अपने आलिम कर रहे हैं। तो अब आपने बताना है कि इनमें से हक पे कौन है, ठीक है। और अगर वाकई आप में गैरत और जुर्रत है, शियाओं आपसे कह रहा हूं, अगर आप में वाकई गैरत और जुर्रत है तो कम से कम हक बात तो यहां तो हक बात कर ले, हमारे बारे में नहीं करनी है, आपने अपने आलिम के बारे में करनी है। इन दोनों में से हक पे कौन है, ठीक है। तो जरूर जवाब दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।